اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ولو اسلم فی مئۃ صاع حنطۃ علی ان وزنها کذا لم یصح۔ عقد سلم میں مسلم فی کے جو شرائط ہیں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مسئلہ چل رہا تھا کہ مکیلی چیز کی بیع سلم وزن کے ساتھ اور موزونی چیز کی کیل کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر کسی نے عقد سلم کا معاملہ کیا کہ تم مجھے 100 سا گیہوں دے دو اور ان کا وزن مان لو اس نے بتایا کہ بھائی 80 کلو ہونا چاہیے، علی ان وزنھا کذا لم یصح، تو یہ عقد سلم صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ 100 سا گیہوں کا وزن جو مسلم یا مسلم الیہ متعین کر رہے ہیں اتنا ہی ہوگا، یہ تو بہت نادر الوجود چیز ہے۔ اور عقد سلم میں مسلم فی کے اندر کوئی نوادرات نہیں چلتے، نادر چیز نہیں چلتی، بلکہ اس میں غالب گمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے بھی یہی معاملات طے ہونا چاہیے۔ وَيُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْقِثَّةِ وَالسَّفَرْجَلِ والرمان، ان چیزوں میں، تربوز میں، بیگن میں، ککڑی میں، انار وغیرہ میں وزن کے ساتھ بیع سلم یعنی شرط ہے۔ وَيَصِحُ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ بِالْوَزْنِ فِي نَوْعٍ يَقِلُّ اخْتِلَافُهُ، اخروٹ اور بادام وغیرہ میں وزن کے ساتھ بیع سلم صحیح ہے، لیکن ایسے نوعیت کے ساتھ ان کی بیع سلم ہونی چاہیے کہ جس میں اختلاف کم سے کم ہو۔ اسی طریقے سے ان کی بیع سلم قضا کیلن فی الاصح، اصح قول کے مطابق جیسے وزن سے جائز ہے ویسے کیل کے ذریعے سے، ناپ کے ذریعے سے بھی ان کی بیع سلم جائز ہے۔ وَيُجْمَعُ فِي اللَّبِنِ بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ، اینٹوں کی بیع سلم ہو رہی ہے، اگر اینٹوں کی، بلاک وغیرہ کی، تو وزن اور گنتی دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ مجھے 10 اینٹیں چاہیے اور ہر اینٹ کا وزن اتنا اتنا چاہیے، تو وزن کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ عَيَّنَ مِكْيَالًا فَسَدَ إِن لَّمْ يَكُنْ مُعْتَادًا، اگر اس نے سانچہ متعین کر دیا کہ یہ اینٹ کا یا بلاک کا سانچہ ہے، فلاں سانچے کے اعتبار سے ہی مجھے بیع سلم چاہیے، اینٹیں چاہیے، تو عقد سلم فاسد ہو جائے گا اگر وہ سانچہ یعنی عرف عام میں زیادہ استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر جیسے آج کل اینٹوں کے سانچے متعین ہیں تقریباً تمام کے یہاں پر، ڈھوکلا الگ آتا ہے، عام اینٹ الگ آتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا سانچہ اگر متعین کیا جائے تو عقد سلم میں صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ يَصِحْ، بالکل چھوٹے سے دیہات کے پھلوں کے اندر بیع سلم کی تو یہ عقد سلم صحیح نہیں۔ مثلا اس نے کہا کہ جیسے چھوٹا سا ایک گاؤں لے لو کوئی بھی، جیسے مسئلہ تعلقے میں مان لو ایک کھامگاؤں بستی ہے کہ کھامگاؤں بستی کے ہی ہاپس آم مجھے چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے بستی چھوٹی ہے اور اس میں اتنی مقدار میں آم کی پیداوار ہوگی نہیں ہوگی یہ بھی محتمل چیز ہے، اس وجہ سے یہ عقد سلم صحیح نہیں ہوگا۔ عظیمۃ صح فی الاصح، لیکن بڑی بستی کا نام دیا کہ شری وردھن تعلقے کے اعتبار سے یا رائے گڑھ ضلع کے اعتبار سے مجھے آم چاہیے، رتنا گیری ضلع کے ہاپوس آم کی ضرورت ہے بیع سلم کے طور پر، تو پھر یہ عقد سلم اصح قول کے مطابق صحیح ہے۔ ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض
اختلافا ظاہرا وذکرها فی العقد علی وجہ لا یؤدی الی عزت الوجود فلا یصح فیما لا ينضبط. کہہ رہے ہیں کہ عقد سلام کے اندر بہت اہم چیز کہ مسلم فی ایسی چیز ہو کہ اوصاف کے ذریعے سے اس کا ضبط ممکن ہو، اوصاف کے ذریعے سے اس کا ضبط ممکن ہو، اوصاف کے ذریعے سے وہ پوری معلوم ہو جائے، متعین ہو جائے، اور ایسے اوصاف کہ جن کے اختلاف سے اغراض اور مقاصد کا فرق ہوتا ہے، اس حد تک ضبط اور تعین ہو سکے کہ کسی خاص اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے. معمولی سا فرق ہے مان لو جس سے لوگ عامتاً درگزر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اوصاف کے ذریعے سے اس کا ضبط ممکن ہو، اور عقد میں ان اوصاف کا ایسے انداز میں تذکرہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز نادر الوجود ہونے سے نکل جائے اور عمومی وجود میں آ جائے، عمومی وجود میں آ جائے، تو اس چیز کی بیع سلم صحیح ہوگی، اس چیز کی بیع سلم صحیح ہوگی. جیسے کپڑا ہے تو سفید کپڑا فلانا قسم کا، فلانے علاقے کا، اس طریقے سے ایسے اوصاف عقد میں تذکرہ کرے عقد سلم میں کہ جس کی وجہ سے وہ کپڑا جو ہے معلوم اور متعین ہو جائے اپنے اوصاف کے ذریعے سے، اور بالکل نادر الوجود بھی نہ رہے. فلا یصح فیما لا ينضبط مقصودہ. اگر وصف سے ضبط ممکن نہ ہو تو اس میں بیع سلم جائز اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ اوصاف کی لا علمی، اوصاف معلوم نہ ہونا آئندہ مسلم اور مسلم علیہ کے درمیان میں، خریدار اور بیچنے والے کے درمیان میں اختلاف اور جھگڑے کا سبب بن جائے گا، اور یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. کالمختلط المقصود الارکان کہریست ومعجون وغالیت وخف وتریاق مخلوط. وہ چیزیں کہ جن کے اوصاف منضبط نہیں ہو سکتے، اوصاف کے ذریعے سے وہ چیزیں متعین اور معلوم نہیں ہوتی ہے، اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سی چیزیں بطور مقصود کے شامل ہو گئی، مل گئی ہے، بہت سی چیزیں بطور مقصود کے شامل ہو چکی ہے، مل گئی، جیسے ہریسہ ہے، معجون ہے، بہت سے جڑی بوٹیوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے غالیہ نامی خوشبو ہے جو مشک، عنبر، عود اور کافور سے مل کر بنتا ہے، یعنی کئی چیزیں، اور تمام اس میں مقصود ہوتے ہیں، تمام اس میں مقصود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے کوئی ایسی کھال ہے، پاک کھال، جس کے اوصاف بالکل متعین نہیں ہو سکتے، تو تریاق مخلوط ہے، زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے جو تریاق بنایا جاتا ہے بہت سی جڑی بوٹیوں سے ملا کر، تو اس میں بھی بیع سلم صحیح نہیں ہے. لیکن ایک ہی چیز کی اگر یہ چیز ہے، جیسے عطر ایک ہی جو ہے جیسے عود کا ہی ہے تو بیع سلم اس میں جائز ہے. معجون ایک ہی جڑی بوٹی سے ہے تو بیع سلم اس میں جائز ہے. وَلَصَحْ صِحَّتُهُ فِي الْمُخْتَلِطِ الْمُنْضَبِطِ كَعِتَّابِ وَخَزٍّ وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ وَشَهْدٍ وَخَلِّ تَمَرٍ أَوْ زَبِيبٍ. حضرت امام فرما رہے ہیں کہ اصح مسلک یہ ہے کہ وہ مخلوط چیزیں کہ جن میں مختلف اجزاء شامل ہو چکے ہیں، مختلف اجزاء شامل ہو چکے ہیں، جیسے اتابی نامی کپڑا کاٹن سے اور ریشم سے مل کر جو ہے بنایا جاتا ہے، خز ریشم اور اون سے بنایا جاتا ہے،
مختلف چیزیں شامل ہو گئی ہے، لیکن ان کے اوصاف کو ضبط کرنا اور اوصاف کو متعین کرنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے پنیر ہے، شہد ہے، اور کھجور یا کشمش کا سرکہ وغیرہ ہے، تو اس کی بیع سلم صحیح ہے، جائز ہے۔ للخبز فی الاصح عند الاکثرین، کہتے ہیں کہ روٹی کے اندر بیع سلم صحیح نہیں ہے، روٹی میں بیع سلم صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ روٹی آگ پر پکائی جاتی ہے اور آگ کی تاثیر میں کافی فرق ہوتا ہے، ضبط ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے روٹی کے اندر بیع سلم صحیح نہیں ہے۔ ولا يصح فيما يندر وجوده، وہ چیزیں کہ جو بہت کم ملتی ہے، نادر طور پر ملتی ہے، ان میں بھی بیع سلم صحیح نہیں ہے۔ جیسے شکار کا گوشت مجھے چاہیے فلانی تاریخ کو فلانا جگہ پر، تو شکار واقعتاً ملے گا بموضع العزت، ایسی جگہ پر کہ جہاں پر شکار بہت کم کھیلا جاتا ہے، تو بیع سلم صحیح نہیں ہے۔ ولا فيما لو استقصي وصفه عز وجودہ، اسی طریقے سے ولا فيما لو استقصي وصفه، اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جن کے اوصاف کو اگر تفصیل وار ذکر کیا جائے تو وہ چیز نادر الوجود ہو جاتی ہے۔ جیسے موتی ٹھیک ہے، موتی کے ساتھ کاللؤلؤ الکبار والیاقوت وجاریہ واختها او ولدها، یہ شرط لگا دی کہ باندھی چاہیے اور اس کا بیٹا بھی چاہیے، عمومی طور پر ساتھ میں ان کی بیع نہیں ہوتی ہے، یا موتیوں کے ساتھ بڑے موتی وغیرہ ایسی کوئی قید لگا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس چیز کی بیع سلم جو ہے صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھر اب یہ چیز ان چیزوں کا اجتماع اور جمع ہونا بالکل محال ہو جاتا ہے، اور بیع سلم محال چیزوں کے اندر صحیح نہیں ہوتی ہے، محال چیزوں میں بیع سلم جو ہے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جیسے یاقوت پتھر اس کو چاہیے، قیمتی پتھر ہے، لیکن اس کا حجم، وزن، شکل اور ساری چیزیں اگر متعین کر رہا ہے متعین، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ چیزیں پھر وہ نادر الوجود ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی بیع سلم صحیح نہیں ہوتی۔